تو ہمارا ایمان ہے کہ کبھی یہ سنو، غور سے باتیں سنو، قبر میں فرشتے آتے ہیں اور حضور ذرا حضور کی رحمت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسا رؤوف و رحیم پیغمبر عطا فرمایا. سوچو اور غور کرو. آج کل کی یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، اسکولوں میں جب امتحانات کے دن آتے ہیں، اسٹوڈنٹوں کے لیے، طالب علموں کے لیے امتحان کے پرچے تیار کیے جاتے ہیں، سوالات تیار کیے جاتے ہیں، ان امتحان کے پرچوں کا آؤٹ کرنا جرم ہے، تاکہ طالب علموں کو پہلے پتہ نہ چل جائے کہ کون سا سوال آنا ہے. لیکن سب کے جائیں کملی والے آقا کے سرکار نے فرمایا، میرے غلاموں، اگرچہ پرچے کا آؤٹ کرنا جرم ہے، قبر میں جو سوال ہوں گے میں تمہاری خاطر، تمہاری آسانی کی خاطر آؤٹ کرتا ہوں. فرمایا اور مجھ سے سنو کیا سوال کریں گے فرشتے، اور میرے غلاموں سنو، مجھ سے سوالات بھی سن لو اور ان کے جوابات بھی سن لو. ایسا نہیں پیغمبر جو اپنی صلی اللہ پڑھے، جتنا بھی درود پڑھے کم ہے، پڑھیے صلی اللہ. جو ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمارے لیے سوالات کے پرچے آؤٹ کرے. سوچو تم، اگر ہم اس ذات پاک پر درود پڑھیں اذان سے پہلے یا نماز کے بعد یا اپنی محفلوں میں، تو تم ہم سے جنگ کرو، ہم سے دلیل پوچھو یہ کہاں لکھا. اگر کہاں لکھا ہے اس پر جاؤ تو یہ کہاں لکھا ہے کہ ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے روئے. اگر ہر پیغمبر کو اپنی امت کے لیے رونا ضروری ہوتا تو ہر پیغمبر روتا، لیکن ہمارے پیغمبر کے سوا کوئی پیغمبر اپنی امت کے لیے نہیں روتا. حضور اپنی امت کے لیے روئے. گناہ میں نے کیے اور تم مغفرت کے واسطے روئے. گناہ میں نے کیے اور تم مغفرت کے واسطے روئے. وہ میرا کام تھا اور یہ تمہارا یا رسول اللہ. وہ میرا کام تھا تمہارا یا رسول اللہ. حضور ہمارے لیے روتے رہے تو حضور نے فرمایا پہلا سوال فرشتے کریں گے جو آگے، وہ پہلا سوال یہ ہوگا من ربوں کا، بتا تیرا رب کون ہے. من ربوں کا. حضور فرماتے ہیں بدکار ہوگا، فاسق ہوگا، کافر ہوگا تو کہے گا ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں میرا رب کون ہے. حضور فرماتے ہیں اور جو مومن ہوگا وہ کہے گا ربی اللہ. جواب سکھا دیا، میرا رب اللہ ہے. اب اللہ کو اس نے مان دیا. فرشتے یہ نہیں کہیں گے جا تو رب کو مانتا ہے تو بڑی. اگر صرف اللہ کو مان لینا کافی ہوتا تو آپ خوش ہوتے ہو. خود سوچو اگر خدا ہی کو مان لینا کافی ہوتا تو پہلے ہی جو آپ پر فرشتے اسے چھوڑ کے چلے جاتے. اللہ کو تو چور بھی مانتے ہیں. درسن گھر والا جب سوتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ تیرے یاد، اور جب چور چوری کے لیے نکلتا ہے وہ کہتا ہے یا اللہ تیرے یاد. اللہ کو تو چور بھی مانتے.
تو یہ ضروری نہیں کہ جو اللہ اللہ کرے وہ ساتھ ہی ہو، چور بھی ہو سکتا ہے، وہ بے دین بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے والے یاد رکھو غیر مسلم بھی ہیں۔ حضور علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے، یہ کام حضور فرماتے ہیں دوسرا سوال فرشتے یہ کریں گے، ما دین، تیرا دین کیا ہے، کس دین پر ہے؟ حضور فرماتے ہیں مومن کہے گا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان ہوں۔ اب اس نے اللہ کو بھی مان لیا، مسلمان بھی بن گیا، چھٹی پھر بھی نہیں ملی۔ فرشتے کہیں گے ابھی تو ناجی نہیں، ابھی تو پاس نہیں، تیسرا سوال باقی ہے، اس کا جواب دے گا تو تو پاس ہوگا۔ اب رسمی حدیث کے لفظ اللہ کے متعلق سوال یوں ہوگا، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دین کے متعلق ما دین، تیرا دین کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ہر قبر میں حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، فرشتے حضور کی طرف اشارہ کر کے یوں پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، ذرا سوچنا اور کرو، فرشتے خدا کے متعلق تو پوچھیں گے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، لیکن حضور کے متعلق یوں پوچھیں گے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یہ جو صاحب سامنے تشریف فرما ہے ان کو تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا انہیں کیا کہا کرتے تھے جو اب کہتے ہو کہ ہمارے بڑے بھائی تھے معاذ اللہ، انہیں دیوار کے پیچھے کا علم نہ تھا، وہاں فرشتوں سے اگر یوں کہو یہی جواب دینا کہ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، انہیں تو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہ تھا، تو پھر دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا ہے۔ ہم سے پوچھیں گے تو ہم کہیں گے سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل یہ باغ کہوں تجھے۔ ہم حضور کو دیکھیں گے تو یہ پڑھیں گے نورانی چہرہ زلفاں کالیاں نے، آنکھوں نورانی چہرہ نورانی چہرہ زلفاں کالیاں نے، جنا دکھاؤ کرما، جنا دکھاؤ کرما، مدینے جا کے جنت ویکھیا، مدینے جا کے جنت ویکھیا، ہرا گنبد سنہری ہرا گنبد سنہری جانیاں نے، رسول اللہ دے ناتوں صدقے جاواں، لکھاں بلاواں ٹاریاں، پوچھیں گے فرشتے ما کنت تقول فی ھذا الرجل،
اسی آکھاں گے یہ او آقا ہے جنہاں دی خاطر اسی دنیا دے وچ ترسدے رہ کے انہاں دے شہر جائیے، انہاں دا سبز گنبد ویکھیے، انہاں دیاں قدماں وچ حاضری دئیے۔ فرشتےو کی پوچھتے ہو اے کون ہے؟ انہاں دی خاطر اسی دنیا وچ آئے تے انہاں دی خاطر مرے تے اساں مر کے انہاں نوں پایا، مر کے انہاں نوں پایا۔ جس لئے حضور نوں پہچان جانا ہے اللہ دا بندہ مرد مومن، یہ اللہ دے رسول نے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہوا محمد الرسول اللہ۔ مرد مومن کہے گا ہوا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، محمد ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا پیارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشامادہ اسی نام سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء لطائف نے لکھا ہے محمد کی میم صلی اللہ علیہ وسلم مولا سے ملی ہوئی ہے اور محمد کا دال دنیا سے ملا ہوا ہے۔ محمد کی میم اللہ سے نعمتیں لیتی جاتی ہے اور محمد کا دال دنیا کو اللہ کی نعمتیں دیتا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کا دال داتا ہے، داتا۔ میں نے اپنی ایک ربائی میں لکھا ہے ہم منگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا۔ میں نے لکھا ہے ہم منگتے ہیں احمد کے وہ داتا ہے ہمارا، جو مانگیں گے ہم اس سے ہمیں دے گا وہ پیارا۔ اگر شور مچاتے ہیں یہ منکر تو مچائیں آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گدا، آواز سگاں کم نہ کند رزق کے گدارا۔ ہمارا نبی داتا، داتا ہمارا اللہ۔ اچھا میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، اللہ کرے کہ آپ کے ذہن نشین رہیں یہ باتیں۔ حدیث بخاری شریف کتاب العلم، مشکات کتاب العلم۔ سنو حدیث کی طرف۔ حضور نے صحابہ کرام سے فرمایا اتدرون شرک، یہ بھی شرک ہونا چاہیے۔ اچھا پھر پوچھو کہ خدا کتنے ہیں؟ تو وہ یہی کہے گا نا ایک، تو میں یہی کہے گا خدا کتنے ہیں؟ ایک۔ پھر اس سے پوچھو تیرے باپ کتنے ہیں؟ ایک۔ تو یہ شرک نہیں ہے کہ اللہ بھی اللہ بھی اور تیرا باپ بھی ہے۔ اب اگر باپ ایک مانو تو شرک، اگر دو مانو تو کیا بنے؟ وہاں پھر وہ ہمارے لیے جواب دیں صاحب وہ خدا جو ہے وہ ایک ہے خود بخود، اسے ایک کسی نے نہیں بنایا، وہ اپنے آپ ایک ہے اور میرے باپ کو خدا نے ایک بنایا ہے، لہذا شرک نہیں۔ ہم کہتے ہیں داتا اللہ ہے، وہ خود بخود داتا ہے، اسے کسی نے داتا نہیں بنایا، اور ہمارے لاہوری داتا وہ داتا ہے جنہیں اللہ نے داتا لہذا شرک نہ رہا۔ مرنا پھر تو اور پھر ان اللہ والوں میں بڑی طاقت۔ آپ کو یاد ہوگا
مفتی محمود بقید حیات تھے، اور عبید اللہ مولوی احمد علی کا بیٹا وہ بھی بقید حیات تھا۔ بھٹو کا دور تھا، الیکشن کے دن تھے، مفتی محمود اور عبید اللہ انور داتا صاحب کی مزار پر گئے، اخباروں میں گئے تھے، اور میں نے ان دنوں میرا رسالہ ماہ طیبہ جاری تھا، میں نے لکھا تھا کہ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اب نئے وقت ہیں، لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے اب نئے وقت ہیں، دین اپنا جیسا وقت ہو ویسا بنا لیا، محمود اور عبید ہیں حاضر مزار پر، داتا نے منکروں کو بھی در پر بلا، داتا نے منکروں کو بھی در پر بلا لیا۔ یہ زور ہے، یہ زور ہے اللہ والوں کا، اللہ والوں کا یہ زور ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ خواجہ اجمیری علیہ رحمت کے مزار پر ایک مرنگ یوں کہہ رہا تھا کہ خواجہ صاحب مجھے 10 روپے چاہیے، خواجہ صاحب مجھے 10 روپے چاہیے، 10 روپے دیجیے، خواجہ صاحب مجھے 10 روپے دیجیے۔ پاس ہی ایک خشک آدمی، وہ کہنے گا اس مرے ہوئے سے کیا مانگتے ہو، یہ شرک ہے، اس سے مت مانگو۔ ملنگ نے نہیں پرواہ کی کہ مجھے یہ روک رہا ہے، وہ اپنی رٹ لگا رہے، خواجہ صاحب مجھے 10 روپے چاہیے، خواجہ صاحب مجھے 10 روپے چاہیے۔ اس خشک آدمی کو غصہ لگا اور زیادہ، اور کہنے گا او مشرک، یہ مرا ہوا تمہیں کیا دے گا، چھوڑ یہ سزا لگانی، اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے 10 کا نوٹ نکالا، کہا مجھ سے لو اور یہ رٹ لگانی چھوڑ دو۔ 10 کا نوٹ مانگنے لیا، کہا واہ خواجہ تورے بلہاری جاؤں، دلائے بھی تو کس بے ایمان سے، دلائے بھی تو کس منکر سے، فرمانے لگے ان میں یہ طاقت ہے، سوچ اور ایمان لا، خواجہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ مجھ میں اتنی طاقت ہے کہ تیری جیب میں ہاتھ ڈال سکتا، یہ اللہ والے ہیں۔ درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، درے فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، یہ اللہ والے دیتے ہیں سب کچھ، یہ اللہ والے ہیں دیتے ہیں سب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ۔ کنویں کے کنارے پر ڈول لے کر رسی لے کر آدمی کھڑا ہے، اگر کہ کھڑا ہوا ہے، کنویں نے کہا میرے کنارے پر کھڑے ہونے والے کیوں کھڑے ہو، کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا میں پانی چاہتا ہوں، تیرے اندر پانی ہے، پانی مجھے چاہیے۔ کنویں نے آواز دی جتنی دیر اکڑے ہوئے کھڑے رہو گے پانی کا چلو بھی نہیں ملے گا، اگر مجھ سے کچھ لینا ہے تو اکڑ توڑ کے جھک کے ڈول ڈالو، جھکو، پہلے جھکنا سیکھو، جھکو گے تو کچھ ملے گا، اکڑے رہو گے تو کچھ نہیں ملنا، مگر چاہیے ان سے لینے کا ڈھب کچھ، ان اللہ والوں سے لینے کا ڈھب چاہیے، ادب چاہیے، تواضع چاہیے، مسکینی چاہیے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو جب میت پہچان لے گی کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اب حدیث کے لفظ آپ کو سناتا ہوں، سبحان اللہ، پاس ہو جائے گی، حضور فرماتے ہیں وہ میت پاس ہو جائے گی،
فرشتے جب وہ میت مجھے پہچان لے گی تو فرشتے کیا کہیں گے؟ اس اللہ والے سے کہیں گے، مرد مومن سے، اس اللہ والے سے، اس ولی سے کہیں گے نم کنامت العروس. میں نے پہلے آپ کو بتایا دلہن کو کہتے ہیں، یہ بخاری شریف ہے. نم کنامت العروس، اے میت سو جا دلہن کی طرح، دلہن کی طرح سو جا. یہ حدیث نم کنامت العروس، دلہن کی طرح سو جا. اللہ والوں سے فرشتے یوں کہیں گے. اور دلہن کیسے سوتی؟ جب جاتی ہے سسرال، پلنگ اس کے لیے بچھا ہوتا ہے، سیج بچھی ہوتی ہے، ارد گرد سہیلیاں بیٹھی ہوتی ہیں، دلہن کو لٹاتی ہیں. دلہن شرم کے مارے آنکھیں بند کر لیتی ہے. بظاہر اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن اندر سے وہ جاگتی ہوتی ہے. وہ اپنے خامد کے انتظار میں، اس کی انتظار میں اندر سے جاگتی ہوتی ہے. اللہ والوں کو فرشتے کہیں گے کہ او اللہ والے کی طرح سو جا، بظاہر تیری آنکھیں بند ہوں گی لیکن اندر سے تو زندہ ہی ہو. بظاہر تیری آنکھیں بند ہوں گی لیکن اندر سے تو جاگتا ہو. دلہن کی طرح سوئی. اللہ والے دلہن کی طرح سوئے ہوئے. دلہنوں کو سلامیاں ملتی ہیں، سلامیاں ملتی ہیں دلہنوں کو. یہ جو ان کے مزارات پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں یہ دلہنوں کی سلامیاں. اور سلامی ملتی ہے اس کو جو عزت کے ساتھ بھیج جائے اور جسے کوئی لے کے بھاگ جائے، جڑی نکل جائے، کسی نال نکل جائے انہوں کو سلامی دینا. انہوں کو سلام کو اسے کوئی چادر چاڑ دے نہ. یاد رکھو یہ اللہ والے جو ہیں دلہن کی طرح سوئے ہوئے ہیں اور زندہ ہیں. یہ آئیے شرح الصدور فی احکام الموتى والقبور، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضور علیہ السلام کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے دیکھا، ان کی کتاب میرے پاس موجود ہے شرح الصدور. آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں ایک چور تھا، چور جس کا کسب یہ تھا قبرستان میں بیٹھا رہتا، کوئی جنازہ آتا، لوگ میت کو دفنا کے چلے جاتے، وہ قبر اکھیڑ کے تو میت کا کفن اتار لیتا اور جا کے بازار میں بیچ کے کھا جاتا. کفن چور تھا. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح الصدور میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بار بغداد کی ایک ولی عورت ولیہ، اس کا انتقال ہو گیا. اس کا جنازہ آیا شرح الصدور میں، اس کا جنازہ آیا. وہ چور جنازے کے ساتھ شریک ہوا، حسب معمول اس نے جنازہ پڑھا. لوگ جب چلے گئے حسب معمول چور نے ولیہ عورت کی قبر کھودی اور ولیہ عورت کا کفن اتارنے لگا. شرح الصدور جس وقت اس نے ہاتھ ڈالا آواز آئی قبر سے سبحان اللہ مغفور یاخذ کفن مغفورۃ. سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا بخشی ہوئی کا کفن اتار رہا ہے. یہ آواز آئی ایک بخشا ہوا بخشی ہوئی کا کفن اتار رہا ہے. یہ آواز سن کے ایک دم باہر نکلا، کہنے لگا اللہ کی بندی تو بخشی ہوئی ہے، اللہ والی ہے، لیکن میں تو کفن چور ہوں، میں کیسے بخشا ہوں؟ تو یہ کہہ رہی ہے کہ ایک بخشا ہوا بخشی ہوئی کا کفن اتار رہا ہے. آواز آئی تو نے میرا جنازہ پڑھا ہے یا پڑھا ہے؟ آواز آئی جتنوں نے میرا جنازہ پڑھا ہے اللہ نے سب کو پڑھا. یہ اللہ والے ہیں. یہ اللہ والے قبروں میں بھی جا کے زندوں کو بخشواتے ہیں، قبروں میں بھی جا کے یہ فیض پہنچاتے ہیں.
یہ جو کہتے ہیں نا جی ان سے کیا ملتا ہے، وہ بھی سچے ہیں، جی کو جی ہوتی ہے۔ قبروں والے کہتے ہیں تم نہ ہمارا تیجا کرو، نہ 10واں کرو، نہ 40واں کرو، نہ عرس کرو، تم سے ہمیں کیا ملتا ہے، تم سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہم سے تمہیں کیا ملے گا، تم سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، ہم سے کیا لیتے ہیں۔ یہ اللہ والے قبروں میں بھی جا کے، ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ زندہ ہوتے قبروں میں، اور حدیثوں اور میں جتنی حدیثیں پڑھ رہا ہوں خود پڑھی ہوئی ہیں جو آپ کو سنا رہا ہوں، تو پوچھے تو فوراً بتا دوں۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وہ حجرہ طیبہ جس میں حضور نبی کریم علیہ السلام آرام فرما، مرے نہیں، مرے حضور کے دشمن، تھوڑے سے مرنے والے، حضور زندہ، سرکار تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے جسم عالم سے چھپ جانے والے، ہمارا نبی زندہ، حضور نبی کریم علیہ السلام جس حجرہ طیبہ میں استراحت فرما ہے، آرام فرما ہے، یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا گھر تھا، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کا حجرہ طیبہ تھا۔ مدینہ پاک، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اور میں یہ حقیقت ہے کہا کرتا ہوں کہ جس کے دل میں مدینہ پاک کی حسرت نہیں وہ دل مومن کا دل نہیں، وہ دل مومن کا دل نہیں۔ مدینہ پاک خدا تعالیٰ مجھے اور آپ کو مدینہ پاک لے جائے، حضور نبی کریم علیہ السلام کے مقدس شہر کی زیارت سے ہمیں مشرف فرمائے، جس حجرہ طیبہ میں حضور آرام فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کنت ادخل فی بیتی الذی فیہ رسول اللہ وابی وانا باذع ثوبی، یہ حدیث کے لفظ، میرے حجرے میں حضور آرام فرما ہے، حضور کی قبر انور حضرت عائشہ کے حجرے میں، اور ساتھ ہی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں میں آپ دفن، حضرت صدیق اکبر۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اس حجرے میں داخل ہوتی، حضور کی قبر پر، اپنے ابا جی کی قبر پر جب حاضر ہوتی، انا باذع ثوبی، تو میرے سر سے دوپٹہ اتر جاتا، تو میں کہتی، یہ لفظ ہے، میں کہتی ھذا زوجی وھذا ابی، کوئی پرواہ نہیں، یہ میرے خاوند ہیں اور یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے خاوند ہیں، یہ میرے باپ ہیں، اگر پردہ اتر گیا تو کوئی پرواہ نہیں۔ فرماتی ہیں فلما دفن عمر، جب حضرت عمر دفن ہوئے، فواللہ ما دخلته الا وانا مشدودۃ علی راسی بثیابی، فرمایا اور جب حضرت عمر دفن ہوئے تو خدا کی قسم جب بھی میں داخل ہوتی تو خوب دوپٹہ کس کے سر پر باندھ کے پردے کے ساتھ حاضر ہوتی، حیام من عمر، مجھے حضرت عمر سے شرم آتی۔ اب بتائیے اگر حضرت عمر دیکھتے نہیں تھے تو انہیں حیا کیوں آتی؟ اچھا ایک مسئلہ اور ثابت ہوا، ذرا یہ غور سے سنیے۔ حضور کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال اور چند مہینے، 3 یا 4 مہینے آپ کی خلافت کا عرصہ تھا۔ 2 سال 4 مہینے کے بعد حضرت صدیق اکبر دفن ہو گئے۔ جس عورت کا خاوند مر جائے
اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن. جس عورت کا خاوند مر جائے طلاق دے دے تو 3 مہینے عدت. اگر خاوند مر جائے تو 4 مہینے 10 دن عدت ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد عدت ختم. نہ وہ خاوند رہا نہ یہ بیوی رہی. یہ اور دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. 4 مہینے 10 دن کے بعد خاوند نہیں ہے, یہ اور نکاح کر سکتی ہے. لیکن 2 سال اور 3 مہینے کے بعد حضرت صدیق اکبر جب دفن ہوئے تو 2 سال کے بعد بھی حضرت عائشہ آتی ہیں تو بے پرد بیٹھتی ہیں تو فرماتی ہیں ھذا زوجی وھذا ابی, یہ میرا خاوند ہے اور یہ میرا باپ ہے. 2 سال کے بعد بھی حضور کو خاوند کہہ رہی ہیں. معلوم ہوا کہ عدت 4 مہینے 10 دن کی گزر بھی چکی, لیکن حضور پھر بھی خاوند کے خاوند ہی ہیں. نکاح نہیں ٹوٹا. نکاح تو تب ٹوٹتا اگر حضور مر گئے ہوتے. زندہ ہے, زندہ ہے تو فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروش. فرشتوں نے کہا کہ او میت دلہن کی طرح سو جا. دلہن جو ہوتی ہے وہ بظاہر آنکھیں اس کی بند ہوتی ہیں لیکن اپنے خاوند کے انتظار میں جاگتی ہوتی ہے. تو وہ شب اور دلہن اپنے محبوب اپنے خاوند کے وصال کے انتظار میں ہوتی ہے. شادی کا دن دلہن اور دولہا کے وصال کا دن ہوتا ہے اور وصال خوشی کا موجب ہوتا ہے. اللہ والے جس دن دنیا سے جاتے ہیں وہ دن ان کے لیے شادی کا دن ہوتا ہے. انہوں نے اپنے محبوب حقیقی سے ملنا ہوتا ہے. اسی لیے کوئی بزرگ دنیا سے چلا جائے, کوئی وزیر چلا جائے نا تو کہتے ہیں فلانا وزیر مر گیا, فلانا امیر مر گیا. لیکن اللہ والے دنیا سے جائیں تو کہتے ہیں فلان بزرگ کا وصال ہو. ان اللہ والوں کا یعنی یوم وفات ہے نا جو, وہ یوم عرس ہے, یوم شادی ہے. اس دن وہ اپنے حقیقی محبوب سے جا کے ملتے ہیں, اس لیے اسے کہتے ہیں عرس, شادی. کہ آج کے دن ہمارا یہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے جا ملا. یہ اس کے لیے شادی کا وقت تھا, خوشی کا وقت تھا. عرس ہم اس لیے کہتے ہیں, ہم اپنے بزرگوں کا عرس اس لیے مناتے ہیں. اور جو اللہ والے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مقبول بندے ہیں, دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے فیوز و برکات سے دنیا کو مستفید فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, آپ نے حدیث معراج سنی ہوگی علماء کرام سے کہ جب حضور علیہ السلام معراج کو تشریف لے گئے اور خدا کے دیدار سے آپ مشرف ہوئے, اور ہمارا ایمان ہے کہ شب معراج نے حضور علیہ السلام کو, حضور علیہ السلام نے شب معراج ان سر کی آنکھوں سے خدا کو دیکھا. مفسرین نے لکھا ان محمدن رآ بعین راسی, حضور نے اللہ کو اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا. امام خازن فرماتے ہیں ذرا سوچو تو صحیح, آپ اگر کسی دوست کو کراچی سے بلائیں یا کوٹے بلائیں, بڑے شوق سے بلائیں, بڑے اشتیاق سے بلائیں, اور وہ آئے, جب وہ آئے اور آپ اندر چھپ جائیں کہ بھئی میں نے تمہیں بلایا تو ہے لیکن تمہارے سامنے نہیں ہو, یہ نہیں ہو سکتا. امام خازن فرماتے ہیں کہ اتنے پیار سے اللہ شب معراج حضور کو بلائے. جب حضور کو بلائے
اور خود الگ ہو جائے, چھپ جائے کہ میں تیرے سامنے نہیں ہو سکتا, یہ ناممکن ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے سر کی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انبیاء کرام پر سلام بھیجا. سلام علی نوح فی العالمین, سلام علی ابراہیم. کہیں ابراہیم علیہ السلام پر سلام, کہیں نوح علیہ السلام پر سلام. اللہ تعالیٰ نے کہیں فرمایا سلام علی المرسلین, رسولوں پر سلام. یا اللہ تو نے نوح علیہ السلام پر سلام بھیجا, تو نے ابراہیم علیہ السلام پر سلام بھیجا, تو نے سارے رسولوں پر سلام بھیجا, لیکن اپنے محبوب پر سلام قرآن پاک میں تو نے کہیں نہیں بھیجا. خدا نے فرمایا میرے بندو سنو, میرے محبوب سے مجھے پیار ہے, میں نے ان رسولوں کو آسمان سے سلام نیچے بھیجا. میں اپنے محبوب کو شب معراج اپنے پاس بلا کے عرش پر بٹھا کے سامنے بٹھا کے میں خود کہوں گا السلام علیکہ ایھا النبی. لوگ کیا کرتے ہیں یہ درود وہ پڑھو جو درود ابراہیمی ہے, نماز والا درود. کیوں کہتے ہیں نماز والا درود پڑھا کرو بھائی؟ تو السلام علیکہ ایھا النبی یہ بھی تو نماز والا درود, یہ بھی تو نماز والا ہے. اور ایک باتیں اپنی سمجھی, بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ درود نماز والا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ نماز والا درود جو ہے درود وہی اور خود ساختہ درود ہے معاذ اللہ. کئی لوگ ایسا کہتے ہیں. اور اپنی باتیں یاد رکھو, نماز والا درود قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. سوچو ان بات, صلو علیہ وسلموا تسلیما, میرے محبوب پر صلاۃ بھیجو اور سلام بھیجو. سلام کی تاکید کی, تسلیما سلام بھیجو, سلام بھیجنا. تو صلاۃ و سلام کا حکم ہے. صلو علیہ وسلم تو نماز والا درود جو تم بتاتے ہو اس میں اللہم صلی علی محمد, صلی تو ہے سلام نہیں, اس میں سلام نہیں, وہ آدھا درود. اللہ فرماتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے محبوب پر صلاۃ بھی بھیجو, سلام بھی بھیجو. درود ابراہیمی میں صلاۃ ہے, سلام نہیں, یہ آدھا درود. تو آپ کہیں گے پھر نماز میں ہم آدھا درود پڑھتے ہیں؟ نہیں, کیونکہ سلام پہلے جو پڑھ چکے ہیں السلام علیکم. اور یہ حدیث میں آتا ہے کہ حضور جب تشہد التحیات سکھا رہے تھے لوگ صحابہ کرام کو کہ یوں سلام پڑھا کرو مجھ پر السلام علیکم ایھا النبی. تو صحابہ نے عرض کی کہ السلام قد علمنا, حضور سلام تو ہم نے جان لیا, وکیف نصلی, تو صلاۃ آپ پر کیسے پڑھے؟ فرمایا صلاۃ جیسے اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ نماز میں حضور تعلیم دے رہے ہیں کہ نماز میں سلام پہلے ہو گیا ہے تو صلاۃ یوں پڑھا کرو. اس کا یہ معنی نہیں کہ نماز کے بعد بھی یعنی وہ درود ابراہیمی پڑھا جائے اور دوسرا درود نہ پڑھا جائے. نہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھو گے تو صلاۃ پر بھی عمل ہو جائے گا, سلام پر بھی.
امن ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا اکثروا علیہ، فرمایا ان اولا بی یوم القیامت اکثرہم صلاۃ علیہ، قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ اور حضور پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ حضور فرماتے ہیں میرا قرب اگر چاہو تو مجھ پر کثرت سے درود و پاک پڑھو، درود و سلام پڑھو۔ جب حاجی مدینے سے جاتے ہیں، کئی یہاں حجاج بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، بتائیے کہ روضہ انور کے سامنے جب درود پڑھتے ہیں تو کون سا یہ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں یا ہمارے وہ درود پڑھتے ہیں؟ سارے کہتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ، سب بولو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ حضور علیہ السلام کی حاضری جب ہو تو سارے حضور نبی کریم علیہ السلام پر یہی درود جو ہم یہاں پڑھتے ہیں یہی وہاں پڑھتے ہیں، لہذا شوق سے کہیے صلی اللہ علیہ اور ذوق سے حضور کے پر درود پڑھو، شرماؤ نہیں، کہو صلی اللہ علیہ قبضے میں جس کے ساری خدائی، قبضے میں جس کے ساری خدائی، اس کا بچھونا ایک جگائی، اس کا بچھونا ایک جٹائی، نظروں میں کتنی ایش تھی دنیا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا تو دیکھو، کھانا تو دیکھو، جو کی روٹی انچن آٹا روٹی موٹی، وہ بھی شکم بھر روز نہ کھانا، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مسئلہ آپ کو اور بتا دیں، حضور علیہ السلام ساری عمر حضور علیہ السلام نے پیٹ بھر کے کھانا تناول نہیں کرنا، بے شک جی، سرکار نے کبھی سیر شکم ہو کر کھانا تناول نہیں فرمایا۔ اور سنیے محدثین نے جو کچھ لکھا ہے، یہ لوگ کہتے ہیں نا آج کل کہ یار حضور نے بھی کھانا کھایا، ہم بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پانی پیتے تھے ہم بھی پانی پیتے ہیں، وہ بھی چلتے تھے ہم بھی چلتے ہیں، ہماری ہی مثل تھے، معاذ اللہ۔ میں ابھی عرض کر رہا تھا خدا مجھے اور آپ کو مدینے شریف لے جائے۔ حاجی جب حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، مجھے آپ بتائیں جب حاجی حج کے لیے جاتے ہیں تو جہاز میں پہلی جہاز میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جو کیپٹن ہوتا ہے جہاز کا، ڈرائیور کیپٹن جہاز چلانے والا، بتائیے وہ جہاز کے باہر ہوتا ہے یا وہ بھی جہاز کے اندر ہوتا ہے؟ بتائیے، جہاز کے اندر ہی ہوتا ہے نا۔ اب ایک حاجی جا کے اس کیپٹن سے کہے کہ صاحب میں اور آپ برابر ہی ہیں، آپ بھی جہاز کے اندر میں بھی جہاز کے اندر۔ کیپٹن کہے گا او نادان، مجھے اپنی مثل نہ سمجھ، تو جہاز کے اندر ہے پار لگنے کے لیے، میں جہاز کے اندر ہوں پار لگانے کے لیے۔ حضور نے فرمایا، نے بھی نمازیں پڑھی،
تم نے بھی روزے رکھے، میں نے بھی نمازیں پڑھی، میں نے بھی روزے رکھے، تم نمازیں پڑھتے ہو پار لگنے کے لیے، میں نمازیں پڑھتا ہوں تم پار لگانے کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ۔ اور حضور کیپٹن کہے گا تو جہاز کے اندر ہے کرایہ دے کے، اور میں جہاز کے اندر ہوں تنہا لے کے، تو کچھ دے کے اندر ہے، میں کچھ لے کے۔ کتنا حضور کو اپنی مثل نہ سمجھو سرکار، اور میں یہ دکھا سکتا ہوں محدثین کرام علیہم الرحمہ نے جو کچھ لکھا ہے۔ سنو، شارح بخاری امام قسطلانی مواہب الدنیا میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں انما اکل و شربا تعلیما لامتہ و تشریعا لہا۔ فرمایا حضور کا کھانا اور حضور کا پینا یہ اپنی مثل نہ سمجھو۔ حضور نے جو کھایا اور پیا اس لیے نہیں کہ آپ کھانے پینے کے محتاج تھے، بلکہ اس لیے کھایا پیا تاکہ امت کو کھانا پینا جائز ہو جائے، اور اس لیے کھایا پیا تاکہ امت کو کھانے پینے کا سلیقہ آ جائے، ورنہ آپ کھانے پینے کے محتاج نہ تھے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی شان اقدس، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مراتب، اور بس ایک بات سنا کے تو پھر میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا، سبحان اللہ، وہ نبی عطا فرمایا جس کے متعلق اعلیٰ سمجھتے ہیں سب سے اعلیٰ ایک مجلس مشاعرہ میں یہی اعلیٰ کی نعت پڑھی جا رہی تھی، ایک عیسائی آ گیا، وہ بھی شاعر تھا۔ اس نے کہا اے مسلمانوں، تم کہہ رہے ہو سب سے اعلیٰ اولیٰ ہمارا نبی، اور تم بھی مانتے ہو مسلمانوں کہ ہمارا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ عیسائی کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے، اور تمہارے نبی وہ زمین پہ قبر میں آرام فرما، تمہارا نبی زمین پر، ہمارا نبی آسمان پر۔ وہ عیسائی کہنے لگا، اس نے شعر کہا، کہنے لگا محمد تو مریم کا مکان ہے، محمد زمین پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں۔ تو جو اونچا ہے، جو اونچا ہے وہی افضل رہے گا، جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے، جو نیچے ہے وہ افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا نبی اوپر ہے، افضل تو وہ ہے۔ ایک مسلمان شاعر اٹھا، اس نے کہا او عیسائی سن میرا جواب، تو کہتا ہے جو نیچے ہے بھلا افضل کہاں ہے؟ مسلمان نے کہا ترازو کو اٹھا کر دیکھنا وہی جھکتا ہے جو پلہ گیا ہے۔ ایک پلے میں چھٹانگ رکھو، ایک پلے میں سیر رکھو، پھر ترازو کو اٹھاؤ، دیکھو زمین پر بیٹھتا کون ہے اور اٹھتا کون سا پلہ۔ کہنے لگا سیر اور پلہ زمین سے لگ جائے گا، چھٹانگ اور پلہ اونچا ہو جائے گا۔ فرمایا ہمارے نبی کا مرتبہ بھاری تھا، زمین پر رہے جن کا ہلکا سا آسمان۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا رسول عطا فرمایا کہ جس کے صدقے میں اولیاء کرام دنیا میں آئے
اور اولیاء کرام کے فیض و برکات سے ہم مستفید ہوئے اور ہم ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے رہیں گے، قیامت میں بھی ہمارے یہی کام آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک اہل سنت و جماعت پر قائم دائم رکھے۔ آخر دعوانا